چلیں کل جو ہے بسم اللہ پر کچھ باتیں عرض کی تھی، اس کا شان نزول وغیرہ، اور بسم اللہ یہ جو ہے قرآن کا جز ہے یا سورت کا ہے یا نہیں ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور بات کہ بسم اللہ یہ پوری سورہ فاتحہ کا لب لباب ہے، یعنی اصل پوری سورہ فاتحہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، یعنی پورے قرآن کے جتنے بھی مضامین اور پورے قرآن میں جو بھی علوم بھرے پڑے ہیں وہ تمام اللہ نے ایک ہی صرف مختصر سی چھوٹی سی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے جو ہے سمو لی ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو قرآن کا لب لباب ہے، اس پوری سورہ فاتحہ کا لب لباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے اندر اللہ نے تمام کے مضامین لے لیے۔ اور مفسرین نے یہاں تک کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فاتحہ کا لب لباب اور مغز ہے، وہ بسم اللہ پوری سورت کا لب لباب اگر مانے تو بسم اللہ کی با میں ہے، یعنی بسم اللہ کی با صرف وہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور فاتحہ اور اللہ الرحمن الرحیم کا بھی خلاصہ با کے اندر موجود ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ کی آپ نے ترکیب شرح میں تو عامل میں پڑھی کہ بار فجر ہے، اسم مضاف ہے، اللہ موصوف ہے، یہ فلا فلا، یہ تو جو ہے ایک دو ترکیبیں آپ نے پڑھی، جبکہ اس پر کتابیں چھپی ہوئی اور لکھی ہوئی ہیں کہ صرف بسم اللہ کی 5,500 سے زائد ترکیبات کی ہے۔ شرح میں تو عامل تو صرف ایک دو ترکیب ہماری ذہن کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کی ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں 5,500 ہے ترکیبیں ادھر ادھر گھما پھرا کے۔ اب اس سے زائد ہے یا نہیں وہ اللہ جان رہا، ہو سکتی ہے، لیکن علماء نے جہاں تک اس کی تحقیق کی ہے تو وہ 5,500 تک پہنچے، اور باقاعدہ ایسا نہیں کہ صرف زبانی جمع کرش ہے، کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے اور موجود ہے، چاہے ہم لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہو، لیکن درس نظامی میں ہے، وہ صرف شرح میں تو عامل ہے۔ تو یہ تو تھا بسم اللہ کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ہمارے نزدیک بسم اللہ مستقل جو ہے آیت ہے، فاتحہ کا وہ جز نہیں ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوگی ہمارے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو سب سے پہلے اس سورت کے نام کیا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے اسما کیا ہے؟ جس طرح قرآن کے نام ہے اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی نام، اور اس کے جو ہے علماء نے مختلف اسما شمار کروائے ہیں۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ جیسے کہ مشہور ہے ہمارے سامنے، اسی طرح اس کو کہا جاتا ہے دوسرا سورۃ الشفا، کہ اگر انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں بیماری ہو تو ہی پڑھے، نہیں، یہ کہاں قید ہے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ فلاں بیماری ہو تو ہی پڑھے؟ وہ تو سب اکابرین کے مجربات اور وظائف کے قبیل سے ہے۔ نفس قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، وہ تو شفا ہے، اور فاتحہ کا نام اسی لیے جو ہے رکھا ہے سورۃ الشفا، کہ اگر انسان کو کچھ بھی ہو اس کو پڑھ کے یا دم کر کے جو ہے پانی پی لے یا اپنے اوپر جو ہے دم کر لے تو ضرور اس سے شفا ہوگی، کیونکہ وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام، کسی انسان کی بات نہیں۔ تو اس کا دوسرا نام سورۃ الشفا ہے کیونکہ اس میں شفا مضمر ہے۔ اور اس کا تیسرا نام ہے ام القرآن، اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جا رہا ہے۔ ام القرآن کہنے کی کیا وجہ؟ ام کے معنی ہے ماں، جس طرح ماں کا پیٹ بچے کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، ماں جو ہوتی ہے ماں، تو اس کے بچے کی حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ اس کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ تو ماں جس طرح ماں کا پیٹ بچے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں ہے، یعنی بمنزلہ ہے گویا قرآن کے جتنے بھی مضامین قرآن میں موجود ہے پورے فاتحہ کو چھوڑ کے، توحید ہے، آخرت ہے، احکام ہے، رسالت ہے، اور جو ہے قیامت ہے، قرآن ہے، یعنی یہ جتنے بھی مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت، قرآن اور قیامت، اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات، یہ جتنے بھی قرآن میں مضامین موجود ہیں یہ تمام کے تمام سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، یعنی سورہ فاتحہ بمنزلہ قرآن کے ایک پیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ماں کا پیٹ بچے کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ فاتحہ پورے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں ہے، اور فاتحہ کا گویا ایک پیٹ ہے، اور اس فاتحہ کے اندر پورے قرآن کے مضامین
اللہ نے رکھ دیے کہ اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے فاتحہ کے اندر قرآن کی جتنے مضامین توحید ہے یا آخرت ہے یا احکام ہے یا ماننے والے ہیں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمام کے تمام فاتحہ میں موجود ہے اور اللہ نے اس میں رکھ دیے ہے. تو ام القرآن اس وجہ سے کہتے ہیں جس طرح ماں کا پیٹ یہ بچی کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح فاتحہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور فاتحہ کے اندر پورے قرآن کے مضامین گویا رکھ دیے ہیں، تو گویا یہ ایک ماں کی حیثیت رکھ رہا ہے فاتحہ پورے قرآن کے لیے. دوسرا نام اس کا رکھا ہے سبع مثانی، اس کو کہا جاتا ہے سبع مثانی. سبع کے معنی ہے 7، مثانی کے معنی ہے بار بار دہرائے جانے والی شے. اب اس کا نام اس معنی کر رکھا گیا ہے کہ یہ فاتحہ کی جو آیات ہے تو عند الشوافع جو ہے بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے. ہمارے نزدیک مستقل آیت ہے جبکہ ان کے نزدیک اس کا جز ہے. تو اب الحمدللہ سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کتنی آیات ہیں شمار کرے. الحمدللہ پہلی ہے، الرحمن دوسری ہے، مالک تیسری ہے، ایاک نعبد چوتھی ہے، اور اہدنا 5 ہے، اور صراط الذین 6 ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7. تو بسم اللہ کو اگر فاتحہ میں داخل مانے اور اس کا جز مانے تو کتنی آیات ہوگی؟ نہیں، اگر فاتحہ میں اس کو داخل مانے تو 7 ہوگی کیونکہ وہ فاتحہ کے اندر داخل ہو گیا ہے. ہاں تو وہ یعنی 7 آیات ہو جائے گی. اور ہمارے نزدیک بسم اللہ ایک مستقل آیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک 7 نہیں ہوگی بلکہ یہ تو فاتحہ کی تو 7 ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 1 بڑھ جائے گی تو کتنی ہو جائے گی؟ 8 ہو جائے گی. اس لیے جو سبع مثانی کہا جا رہا ہے اس معنی اگر اس کو سبع مثانی کہا جا رہا ہے کہ فاتحہ کی یہ 7 آیات، اور 7 مثانی اس معنی اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہے. کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ وہ فاتحہ ہے 24 گھنٹے 5 نمازوں میں تو ہمارے سامنے آتی، لیکن ہمیں اس کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. حالانکہ یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ شاید کہیں اور ہے، چاہے ہمارا تصور اور مضامین پر جو ہے ہمارا دماغ نہ جاتا ہو. اسی لیے قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اس کو سمجھنا ہے، تبھی تو جا کے فائدہ ہے. ورنہ بے سمجھے پڑھنے پر من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کیا 1 حرف پر 10 نیکی کا جو وعدہ ہے وہ تو ہے، لیکن اصل جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے وہ اس کو سمجھنا ہے. اس لیے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ قرآن ہے پڑھا جا رہا ہے لیکن سامنے والے نے جب سمجھا تو وہ اسلام میں بالکل بے اختیاری طور پر آ گیا. ہاں بہت سارے ایسے قصے ہیں، بہت سارے. ابھی میں نے آپ کے سامنے لبید ابن ربیعہ جو انا اعطینا سبع معلقات وہ بھی آیا. حضرت عمر کا قصہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے جا رہے تلوار لے کے، اور حضرت خباب سعید اور فاطمہ جو اپنی بہن ہے، پھر وہاں جانے کے بعد وہاں جو ہے دار ارقم وہاں پر بیٹھے ہیں حضرت حمزہ، اور پھر وہاں جا رہے تو ان کا مقصد تھوڑا کوئی اسلام قبول کرنا ہے، لیکن سامنے جب آیات آتی ہے سورہ طٰہٰ کی تو فوراً وہ اسلام میں آیات کی کشش کی وجہ سے آ گئے. اسی طرح اور بھی بے شمار قصے ہیں. نجاشی کا کیا حال ہوا؟ نجاشی بھی جو اسلام میں آیا ہے اس کی وجہ بھی تو یہی بنی ہے. آپ نے پہلے جعفر بن ابی طالب کو بھیجا ایک وفد لے کے، اس کے بعد حضرت عثمان کو بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ رویا اور پھر اخیر میں اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے علاوہ بے شمار قصے ہیں ایسے کہ قرآن کی وہ کشش ہے کہ جب اس نے اس کو سمجھا تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام میں آ گیا. حضرت عمر کا بھی اسلام ہے. اور اسی طرح مشہور قصہ ہے عتبہ ابن ربیعہ کا کہ سورہ نجم کی تلاوت ہو رہی ہے اور ابو جہل وغیرہ نے جو ہے اس کو بھیجا کہ تو جا اور محمد جو تلاوت کر رہا ہے تو اس میں جا کے تو بکواس کر. تو وہاں پہنچا، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تلاوت کر رہے سورہ نجم کی، اور یہاں تک پہنچے کہ علیکم عذاب اللہ مثل عذاب عاد و ثمود. اے ابو جہل، نہیں عتبہ کو کہا، عتبہ بن ربیعہ کو، کہ اے عتبہ اگر تم نے جو ہے میری باتوں کو نہیں مانا تو تم پر بھی ایسا عذاب آئے گا جسے کہ مثل عذاب عاد و ثمود، آج سمود پر جیسا عذاب آیا ویسا تم پر عذاب آئے گا. جب وہ اس آیات پر پہنچے تو فوراً اس نے کہا کہ بس اب رک جائیے، کیونکہ وہ سمجھدار ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہو رہا ہے. ہاں جس کو پتہ ہی نہیں کہ مثل عاد و ثمود وہ کیا چیز ہے،
تو اس کے دل میں اتنا اثر نہیں ہونے والا. تو اس نے جب سمجھا تو فوراً اس نے کہا کہ اب محمد رک جائے. فوراً وہ گھر گیا اور گھر جانے کے بعد کمبل تان کے یعنی چادر اوڑھ کے سو گیا. اب ابو جہل وغیرہ نے تو بھیجا ہے کس لیے؟ شرارتیں کرنے کے لیے. اب ان کو پتا چلا، کئی گھنٹے تک انتظار کیا اور اس نے دیکھا کہ وہ آیا نہیں ہمارا آدمی عتبہ. کیا کہاں گیا؟ وہاں محمد کا جو ہے محمد کے ساتھ مل گیا یا کیا ہوا اس کا؟ پھر تفتیش کی انہوں نے، بالآخر پتا چلا کہ وہ گھر چلا گیا. گھر گئے تو دیکھا تو وہ کمبل اوڑھ کے سو گیا. پھر اس کو اٹھایا، کہا کیا ہوا تجھے؟ کیا محمد نے تجھے کوئی گوشت روٹی یا کچھ جو ہے پیسے دے کے تجھے کھلا دیا ہے؟ کچھ تو جو ہے جو اس کا ہو گیا ہے. حالانکہ اتنی دیر تک تو ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے اس کی برائی کر رہا تھا. ہوا کیا تجھے؟ تو سیدھا جا کے سو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوا. ہاں، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو وہ سنا رہا ہے وہ ایسی شے ہے کہ جو ہے اگر تم سن لو گے تو تمہارا حال کیا ہو سکتا ہے میں نہیں بتا سکتا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب باتیں ہیں، تو نے جو ہے اس کا کچھ کھا لیا ہے، یعنی بک گیا ہے، تو پیسوں میں بک گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں، وہ جو پڑھ رہا ہے ذرا جا کے سنو تو پھر پتا چلے گا اس کا کیا حال ہے. تو یہ وہ قرآن کی کشش ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر بھی اثر ہو گیا. اب خیر وہ اس کے ساتھ ہی ہے، اس کو نہ ماننے دے تو وہ ان کی باتیں ہیں، لیکن قرآن کی تو وہ جاذبیت اور کشش ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچے گا. اس طرح کا مشہور قصہ ہے مطعم بن عدی. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر اس روئے زمین پر اگر مجھ پر احسان ہے تو دو شخصیتوں کا ہے. ایک ہے عروہ ابن مسعود ثقفی کا اور ایک ہے مطعم بن عدی. کون ہے عروہ؟ عروہ وہی انسان ہے جو بعد میں جو ہے اسلام میں آ گئے تھے. وہی وہ انسان ہے کہ جب آپ طائف میں گئے تھے تو طائف والوں نے جب آپ کو مارا پیٹا تھا تو کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس نے آپ کو پناہ دی اپنے گھر میں اور کہا محمد تو بچ کے تھوڑی دیر میرے گھر میں رہ جا تو تیری حفاظت ہو جائے گی. وہی وہ انسان ہے کہ اس وقت سب آپ کے مخالف ہے لیکن پھر بھی اس نے آپ کو پناہ دی تھی. تو آپ نے کہا کہ اس روئے زمین پر اگر میرا احسان ہے تو عروہ کا ہے، کیونکہ اس نے مجھے پناہ دی اسے بالکل جو ہے سخت حالات میں. اسی طرح ہے دوسرا جو ہے مطعم بن عدی. اس کا حال، اس کا احسان یہ ہے کہ بنو ہاشم، ہم جو بولتے ہیں شعب ابی طالب، تو وہ کیا ہے شعب ابی طالب؟ ابو طالب شعب کا معنی ہوتا ہے ایک گھاٹی، ایک کمرہ. وہاں پر ابو طالب جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کو 3 یا 4 سال تک وہاں معصور رکھا گیا. حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے چچا ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں. یعنی ایسے جیسے ہم جیل خانہ بولتے ہیں اس طرح قید کر کے ان کو رکھا گیا. ہوا کیا کہ بنو ہاشم اور المطلب یا بنو ہاشم اور قریش کا ایسا جھگڑا ہوا تو ابو جو ہے لہب جو تھا، ابو لہب، اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا قریش کی طرف. حالانکہ وہ ہے آپ کا تو اس کو تو ساتھ دینا چاہیے آپ کا، لیکن آپ سے پلٹ کے گیا مخالف پارٹی جو آپ کے مخالف تھے ان کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا کہ جو ہے محمد کو سخت سزا دو، یعنی اس کو قید کر دو اور 4 سال تک اور کچھ وقت تک اس کو قید میں رکھو، کھانا بھی مت دو، پانی بھی مت دو، تو وہ جھک مار کے کہاں جائے گا، ہماری باتوں کو قبول کرے گا. تو ایسے ان کو شرارت سوجی اور پھر نتیجتاً 3 یا 4 سال تک آپ کو قید کر دیا. تو اسی میں ابو طالب ساتھ دے کے آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو ان کی منشا ہے کہ پھر جائے، لیکن وہ تو اللہ کا رسول ہے، کیسے پھرنے والا ہے. تو یہ ہے شعب ابی طالب. تو یہ جو آپس میں جھگڑا ہوا، اب اس میں حالانکہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہے، بنو ہاشم المطلب یہ آپس میں رشتہ دار ہے، یہ جو قریش ہے وہ آپس میں تعلق والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ایسی سوجی کیونکہ پتہ ہے آپ کے چچا بھی آپ کے مخالف ہے، ابو لہب ہو یا جو کچھ بھی ہو. تو اب یہ مطعم بن عدی جو ہے مطعم اس نے کیا کیا، ان دونوں پارٹیوں کے پاس جا کے مصالحت کروائی، یعنی دونوں کو ملانے کی کوشش کی. تو یہ وہ ایک عظیم احسان ہے. دوسرا ہوتا تو خوش ہوتا کہ دونوں لڑ رہے آپس کے ایک ہی گھر کے، تو جو ہے دونوں کو جو ہے توڑ کرواؤ. لیکن یہ وہ انسان تھا کہ اس نے جا کے اس وقت مصالحت کروا کے کچھ باتیں کروائی اور آپس میں جڑوایا. تو یہ وہ عظیم احسان ہے ہاں کہ آپ کو قید کیا لیکن پھر بھی وہ گیا اور آپس میں تعلق جوڑنے کے بعد دونوں کو ایک کیا. تو یہ وہ عظیم احسان تھا. یہی وجہ ہے
کہ بدر کے وقت جو قیدی 70 آئے ہیں ان کے کفار کے ہاتھ میں، اس میں یہ جبیر بن مطعم، اس کا لڑکا جبیر بھی تھا قید میں، تو اس نے کہا ہے محمد مجھے چھوڑ دو، کیوں؟ آپ کو پتا ہے میرا باپ اس نے تو جو ہے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ، وہ عظیم احسان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، آج اگر تیرا باپ زندہ ہوتا اور وہ آ کے تیری سفارش کرتا اور یہ کہتا ہے محمد میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، چھوڑ دے میرے لڑکے کو، تو میں بلا جو ہے فدیے کہ اس کو چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیتا، لیکن تیرا باپ نہیں ہے، ہاں تیرے باپ کا احسان ہے بالکل، لیکن تیرا باپ نہیں ہے، لہذا میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ہاں تو وہ احسان تھا، اس کا مطلب پھر اخیر کی بات ہے، اصل بتانا یہاں مقصد ہے، یہ وہ زبیر ہے جو بدر میں آیا، اس نے کہاں پیشکش کی لیکن آپ نے منع کیا، ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے اس کو مسجد نبوی سے باندھ لیا۔ اب وہ بندہ ہوا تھا، فجر کی نماز ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، ایک مرتبہ جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اب وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ رحمان، حالانکہ وہ بھی اسلام میں نہیں آیا، وہ جو ہے قیدی بن کے ہے، پھر جب رحمان کی تلاوت حدیث پاک میں ہے کہ ہو رہی تھی تو اس نے خود اپنے آپ، اس کے خود کے الفاظ ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میرا کلیجہ جو اندر کا ہے وہ چیرا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے، یعنی قرآن کی وہ چیز جب میں نے سنی، سورہ رحمان کے جو مضامین ہیں میرے اندر اترے تو بالکل میرا کلیجہ اندر سے پھٹا جا رہا تھا، کب میں جاؤں اور یہ محمد کی باتیں مان لوں تاکہ مجھے بھی یہ چیزیں مل جائے کل آخرت میں۔ تو یہ ہے وہ قرآن کہ جب سنا تو فوراً جو ہے پھر وہی جبیر بعد میں اسلام میں آ گیا، فوراً اللہ کے رسول آئے نماز کے بعد ہاتھ میں ہاتھ ملا کے پھر وہ اسلام میں آ گیا۔ اصل قرآن ہے سمجھنے کا، سمجھے گا تبھی تو اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل جو بھی قرآن کے فضائل ہے صورتوں کے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر بغیر سمجھے پڑھے گا تو اس کے فضائل حاصل نہیں ہوگے، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ فضائل ملنا نہ ملنا، نیکی ملنا وہ اللہ کا جو ہے حق ہے، اللہ کی جو ہے اختیار میں ہے، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ انسان کو وہ پڑھنے سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا دنیا میں یا جبکہ وہ اس کو سمجھے گا۔ مثلا سورہ کہف کے بارے میں کہا کہ دجال سے حفاظت ہوگی، پورا ہفتہ آسانی سے گزرے گا۔ اسی طرح دل کے اندر تیسری فضیلت ہے کہ دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی، یہ کب ہوگی؟ جبکہ اس کو سمجھے گا اور اس میں جو کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، ورنہ بغیر سمجھے بس صرف انگلیاں گھمائے گا تو کوئی مطلب نہیں۔ نورانیت کا تعلق تو اس سے ہے کہ سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے بنائے، تبھی تو اس کے اندر نورانیت ہے، ورنہ بیکار۔ تو اصل کہنے کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کتاب ہے۔ تو 7 مثانی ہے اس کا دوسرا نام کہ یہ 7 آیات ہیں جو بارہا ہمارے سامنے نماز کے اندر دہرائی جا رہی، لیکن ہم اس کے مضامین کی طرف بالکل غور نہیں کرتے، بس صرف تلاوتاً اور جو ہے جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سنتے رہتے ہیں، حالانکہ اصل یہ ہے کہ اس کے مضامین کی طرف۔ اسی لیے تو حضرت عمر کے بارے میں منقول ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ منافقون پڑھی جا رہی اور آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں پیچھے صفوں کے اندر کہ بالکل اخیر تک آواز جا رہی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ لوگ قرآن کو سمجھنے والے، جبکہ ہم بالکل اس سے کورے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کا دوسرا نام ہے 7 مثانی، یہ بار بار دہرائی جانے والی جو ہے آیات ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار دہرانے سے انسان کو نصیحت ہوتی، کیونکہ نصیحت کی جو آیات ہوتی ہے وہ بارہا دہرائی جاتی ہے، جبکہ احکام کی آیات کو بارہا دہرایا نہیں جاتا، وہ ایک ہی بار بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو سود یہ حرام ہے، یہ نہیں کہا جاتا بارہا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، اور یہ نصیحت کی ہے یاد ہر نماز میں بارہا اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے، چوتھا مان لیجیے اس کا جو نام ہے آگے، ایک ہے اس کا نام مسئلۃ التعلیم، ایک تو ہے ام القرآن، دوسرا ہے 7 مثانی، ایک ہے فاتحہ، پھر چوتھا ہے سورۃ الشفا، اور 5واں اس کا نام ہے مسئلۃ التعلیم۔ مسئلۃ التعلیم اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بندے کو ایک مسئلے کی تعلیم دی ہے، یعنی ایک مسئلہ سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ وہ اس طرح بندہ جب پڑھتا ہے، آج ہم پڑھ رہے ہیں یا نماز میں یا جہاں کہیں بھی پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں سب سے پہلے کہا کس نے؟ یہ کس کی بات ہے؟ سب سے پہلے
اللہ کی ہے نا, اللہ نے تو اتارا ہے نا قرآن کو, تو اللہ نے سب سے پہلے کہا نا اس کو الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ خود اپنی تعریف کر رہا ہے نا. وہ تو تحصیل حاصل ہے, وہ خود قابل تعریف ہے اور تعریف کے لائق ہے, لیکن سب سے پہلے وہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی, یعنی وہی خود کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں میری. تو یہ تو اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے. تو یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اس میں تو گویا سب سے پہلے اللہ نے یہ آیت کہی ہے, پھر ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ نے گویا خود اپنی تعریف کی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے, اسی بنا پر اس سورت کا نام جو مسئلۃ التعلیم رکھا ہے وہ اس بنا پر رکھا ہے کہ اس میں اللہ نے چاہے خود کہا ہے, لیکن یہ اللہ نے بندوں کی زبانی کہا ہے. یعنی ایک مسئلے کی اللہ نے تعلیم دی ہے ادھر. کیا وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ نزلت علی السنۃ قوم. سورہ فاتحہ جو نازل ہوئی ہے وہ قوم کی زبانی نازل ہوئی ہے. یعنی اللہ کہتا ہے لیکن وہ خود اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے, بلکہ بندوں کی زبانی وہ کہلواتا ہے. وجہ کیا کہ سورہ فاتحہ کا جو نزول ہے وہ بندوں کی زبانی ہوا ہے. یعنی بندوں کو اللہ نے سکھایا کہ جب تمہیں اگر مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلے میری تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین میں میری تعریف کرو. پھر تم یوں کہو گے الرحمن الرحیم, اے اللہ تو تعریف کا قابل ہے. کیوں؟ کیونکہ تو رب العالمین ہے. پھر تم کہو گے رحمان ہے, تو رحیم ہے. پھر تم کہو گے آگے اور تعریف میں کہ تو مالک ہے, کس کا؟ یوم الدین کا. پھر تم کہو گے آگے اور ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کر دے. اب تم اپنی درخواست رکھو, کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, تو ہم تجھ سے استعانت چاہتے ہیں. ایاک نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں. اب کس چیز میں مدد چاہتے ہیں؟ اب ہماری درخواست پیش کر رہے کیا؟ اهدنا الصراط المستقیم. تو اس مسئلے کی اللہ نے تعلیم دی ہمیں کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی کام لینا ہو تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف کرو. جیسے کہ دنیا کی دستور ہے کہ انسان اگر یہ مدرسے کی بات ہے, اہتمام میں جائے گا, محتمین کے پاس جائے گا, اس کو چھٹی لینی ہے یا کہیں داخلہ کروانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو آج دنیا میں کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ جائے گا, وہاں جانے کے بعد اپنا تعارف کروائے گا. وہ کہ دیکھو, پہلے تو اس کی تعریف کرے گا, آپ محتمین ہیں, آپ وہ ہیں, آپ فلاں ہے, آپ فلاں ہے. پھر اپنی پہچان کروائے گا وہ کہ دیکھو میں وہ ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں, میں پڑھ رہا ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے بات کروں, یہ فلاں فلاں اور آپ کا تو یہ حال ہے. اس طرح پہلے گویا کچھ نہ کچھ اپنی معرفت کروائے گا اور اپنی جو ہے تعارف کروانے کے بعد پھر کہے گا کہ اب مجھے چھٹی چاہیے, اب مجھے چھٹی دے دو آپ. تو دنیا کی دستور ہے, جب کسی بڑے کے در پہ جاتا ہے تو اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ سفارش چلا رہا ہے کہ دیکھو میں فلانے انسان سے میرا تعلق ہے, میں فلانے کا بھانجا ہوں, میں فلانے کا وہ ہوں. تو اس طرح سامنے والے کی تعریف کرنی پڑتی ہے. اگر وہ حقدار ہے پھر اس کے بعد اپنا کام نکالنا پڑتا ہے. بغیر تعریف کے چھٹی دے دو ایسے نہیں ہوتا ہے. پہلے جائے گا, پھر یہ ہے میرا مسئلہ ہے, گھر جانا ہے اور آپ کو اختیار ہے, آپ کے اختیار میں آپ محتمیم ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, لہٰذا اب آپ مجھے چھٹی دیں. تو اس طرح کام نکالنا پڑتا ہے. تو اللہ نے یہاں اس مسئلے کی تعریف کی کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے میری تعریف کرو اور تعریف کے بعد تم اپنا کام رکھو. یہاں سیدھے راستے کی درخواست ہے, تو سیدھے راستے کے بجائے اگر انسان کو کوئی اور کام ہو تو اپنا کام رکھے اس وقت. تو یہاں مسئلۃ التعلیم کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ نے انسان کو ایک مسئلے کی تعلیم, اور وہ مسئلہ کیا کہ اگر کوئی کام کروانا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے, پھر اس کے بعد جو ہے اپنا کام رکھے, تب کام پورا ہوگا. ورنہ اس کے بغیر, اللہ کی تعریف کے بغیر یہ اصول الہی نہیں. اور رہا مسئلہ کہ اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بندوں کی زبانی کہلواتا ہے. وہ خود یوں نہیں کہتا ہے کہ تم میری تعریف کرو, بلکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے مسئلہ ہے. لہٰذا بندے کہہ رہے ہیں, اللہ کو بندے کہہ رہے ہیں, وہ خود یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں. اور اگر کہے تو بھی کیا ہے, وہ تو اس لائق ہے کہ وہ کہے, اس کو حق ہے, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. وہ تو یہ سورت جو نازل ہوئی ہے پوری قوم کی زبانی نازل ہوئی ہے, اور جو ہے قوم نے اپنی بات کو رکھا ہے, جس کے نتیجے میں اللہ نے جو ہے ان کی درخواست کو پھر اخیر میں قبول بھی کیا. تو تیسرا اس کا جو ہے ایک نام ہے اس کا سبع مسائل اور مسئلۃ التعلیم. تو یہ تھے سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور نام. اب اس کے بعد ہے جو ہے اس کا شان نزول.
الحمدللہ رب العالمین جو آیت ہے، جس طرح کل بسم اللہ کا شان نزول تھا کہ وہ اپنے اہم امور کی ابتدا اپنی بتوں سے کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ کے نام سے ابتدا کرنے کا۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین اس کا بھی شان نزول ہے فاتحہ کا، وہ یہ ہے کہ جب مشرکین نے اپنے معبودان باطلہ کی تعریف میں گھلوں سے کام لیا، یعنی حد سے زیادہ وہ اپنے معبودان باطلہ کی تعریف میں لگ گئے، تو اللہ نے اس آیت کو اتارا اور مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کے مد مقابل میں میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس آیت کا نزول اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے حد سے زیادہ تعریفی شروع کر دی اپنے معبودان کی، تو اللہ نے کہا تم میری تعریف کرو۔ تو یہ تھا اس کا شان نزول۔ اب اس کے بعد آگے ہے مضامین سورت، یہ پوری جو فاتحہ ہے الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک، اس کے اندر اللہ نے کیا مضامین بیان کیے ہیں؟ تو تفسیر عثمانی، ترجمہ شیخ الہند۔ کون ہے ترجمہ شیخ الہند؟ یہاں کتب خانے میں ہے۔ شیخ الہند کون ہے؟ ہاں بولے بولے، شیخ الہند کون ہے؟ بولے، ارے شیخ الہند کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے شیخ الہند کس کو کہتے ہیں؟ ارے محمود الحسن دیوبندی، ان کو شیخ الہند کہا جا رہا ہے، کتب خانے میں ہے، اوپر لکھا ہوگا ترجمہ شیخ الہند۔ جو وہ جیل میں رہے ہیں اور جیل میں وہ پورا ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، جنگ آزادی میں جب پکڑے تھے تو اسی میں بیٹھ بیٹھ کے جیل میں پورا لکھا ہے۔ اگر نہ پڑھنا ہو تو کم از کم زیارت تو کر لے، کتب خانے میں ہے، اوپر لکھا ہے ترجمہ شیخ الہند۔ تو آیات کا جو ترجمہ ہے وہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے، جو کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا استاد اور شاگرد جو دونوں محمود کے نام سے تھے وہ وہی ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی وہ استاد ہے، اور محمود الحسن گنگوہی جن کو فقیہ الامہ کہا جا رہا ہے وہ شاگرد تھے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے جو ہے درس کی ابتدا اور آغاز کیا ہے وہی ہے۔ تو وہ ترجمہ شیخ الہند، اور اس کے حاشیے پہ جو تفسیر لگی ہے وہ ہے تفسیر عثمانی۔ جب بولا جائے کہ تفسیر عثمانی، تو تفسیر عثمانی کون کس کی تفسیر ہوتی ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ کون؟ وہ پاکستان والے، تقی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع معرف القرآن والے، ان کے استاد علامہ شبیر احمد۔ اور ایک ہے مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ بھی زندہ ہے، مراد آباد میں شیخ الحدیث ہے، وہ نہیں، یہ ہے علامہ، وہ الگ ہے، وہ پاکستان والے ہیں۔ فتح الملہم جو مسلم کی شرح ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی یہ ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ان کی تفسیر کو تفسیر عثمانی۔ ترجمہ شیخ الہند جو چھپا ہے اس کے حاشیے پہ انہوں نے مختصر سی بہت ہی جامع معنی تشریح کیے اور معقول بالکل جو ہے مقبول ہے، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر عثمانی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے 6 مضامین کو بیان کیا ہے۔ کیا 6 مضامین ہیں؟ پہلا ہے توحید، اور وہ کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اس طرح پر توحید کیسے ثابت ہے الحمدللہ ہمیں؟ اس طریقے پر کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کی تربیت تو کر رہا ہے، لہذا تعریف کے لائق کون؟ تو ہی ہے، تیرے علاوہ میں دنیا میں کسی کو نہیں پوجوں گا اور عبادت تیرے علاوہ میں کسی کی نہیں کروں گا۔ تو توحید ربوبیت سے، یعنی پالنے والی جب ذات وہ ہے، پیدا کرنے والی جب وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے اس میں ہے توحید کا اس بات کہ تمام تعریفیں اس دنیا میں اگر عبادت اور تعریفیں اور تعظیمات اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے بعد کسی کی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمارا وجود اس کا ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی دیا سب اس نے دیا ہے، چاہے کسی اور کے واسطے سے پہنچا ہو، لیکن اصل دینے والی ذات وہ ہے، اس لیے سب سے پہلے تعریف اس کی ہوگی۔ تو پہلی آیت میں ہے توحید کا مضمون۔ پھر اس کے بعد بندہ کہہ رہا ہے کہ تو رب العالمین ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے،
یعنی رحمان کیا؟ تو اس دنیا میں ہر کسی پر رحم کر رہا ہے، رحیم آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کرے گا۔ اور اس کے بعد آیا مالک یوم الدین، اس کے اندر آخرت اور قیامت کا مضمون ہے کہ آخرت میں رحم کس پر کرے گا؟ صرف مومنین پر کرے گا۔ تو بندے نے کہا کہ اس دن کا مالک حقیقت میں تو ہے، تو مالک یوم الدین میں کیا؟ آخرت اور قیامت کا بیان، دوسرا مضمون۔ اور تیسرا مضمون ہے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور اس میں کیا ہے؟ احکامات، وہ اس طور پر کہ بندے آج دنیا میں جتنے بھی احکامات بجا لاتے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ، حج، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی تو ہے۔ تو یہاں جو ایاک نعبد والی آیت ہے، اس میں تیسرا مضمون احکامات کو بیان کیا ہے، اور احکامات اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی کرنے کا کہا، انسان وہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ اللہ کی عبادت۔ نماز پڑھنے کا کہا تو یہ نماز ایک حکم ہے نا، تو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت ہوئی۔ تو اس معنی کر یہاں تیسرا مضمون احکامات نکلے گا۔ اور پھر آگے چوتھا ہے رسالت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں چوتھا مضمون اس معنی کر ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر جما۔ تو وہ کیسے جمائے گا؟ کسی شخصیت کے واسطے سے جمائے گا، اس کے بغیر نہیں۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ کا راستہ تو ہمیں دکھا۔ تو منعم علیہ میں کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو نبیین وہ دونوں آیات میں اللہ نے رسالت کو ثابت کر دیا، کیونکہ ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور پھر آخری جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کے اندر ہے اور ضالین میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، اور منعم علیہ انعمت علیہم میں کس کا تذکرہ ہے؟ ماننے والوں کا۔ یعنی کہا کہ جنہوں نے تیری بات کو مانا، تو ماننے والوں کا تذکرہ آ گیا منعم علیہ میں، ایک مضمون اس میں آ گیا ماننے والوں کا تذکرہ۔ اور آخری مضمون نہ ماننے والے، تو وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب کون ہے؟ وہ مراد یہود، کہ جو جان کر بھی پھر گئے، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے، جانے اور پھر گئے۔ اسی لیے قرآن نے ان کی تعبیر اختیار کی ہے فباءوا بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو سب کچھ پتا تھا، اور جاننے کے بعد پھر جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ اس لیے ایک غضب تو یہ کہ ان کو پتا تھا اللہ کا فٹکار ان پر، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ جان رہے تھے، اور دوسری لعنت اللہ کی ان پر اس معنی کا کہ جاننے کے باوجود انہوں نے وہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ ہے مغضوب کے اندر نہ ماننے والے، اور مغضوب کا مصداق ہے یہود، اور ولا الضالین اس کا مصداق وہ بھی نہ ماننے والے ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ نصارہ، عیسائی۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جانا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے ان کو کہا آؤ یہ صحیح اسلام ہے اور صحیح باتیں ہیں میں تمہیں بتاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں تو اپنے پاس رکھ، ہمیں نہیں جاننا، اور خود بھی تو گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے ضل و اضل کثیرا، خود بھی بھٹکے اور وہ اضل کثیرا، بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا، جانا ہی نہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ان کو کہا آؤ تو ہم سکھائیں، کہاں نہیں سیکھنا ہے، ہم سیکھے ہوئے، یوں کر کے جانا نہیں، اور ایسے غلط راستے پہ رہے اور خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو جو اس کے پیچھے چلنے والے تھے تمام کو بہکایا۔ تو یہ آخری آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ نہ ماننے والوں کا۔ تو اس معنی اگر گویا پوری فاتحہ کے اندر 6 مضامین ہو گئے، توحید ہے، آخرت ہے، احکامات ہے، رسالت ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان تمام کا تذکرہ تفسیر عثمانی میں موجود ہے۔ تو فاتحہ کے اندر اور ان تمام کا تذکرہ گویا پورے قرآن میں موجود ہے، قرآن اس سے باہر نہیں، اور وہی کا وہی اللہ نے فاتحہ کے اندر بیان کیا۔ یہ تھے سورہ فاتحہ کے مضامین۔ اب اس کے بعد فضیلت سورت، اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے اس کے پڑھنے کی؟ تو ایک حدیث قدسی ہے، حدیث پہلے یاد رکھیں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حدیث نبوی، جیسے کہ تم مشکات، بخاری سب پڑھو گے، اس میں بعض احادیث ہے حدیث نبوی۔ حدیث نبوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں
مضمون اور الفاظ دونوں نبی کے ہوں، وہ ہے حدیث نبوی، یعنی کوئی قرآن کی آیت ہے تو وہاں سے نبی نے کوئی مضمون سمجھا اور اپنے لفظوں سے نبی کے الفاظ یعنی اس نے لکھوایا تو وہ ہے حدیث نبوی۔ اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مضمون نبی کا نہ ہو، براہ راست اللہ نے القاء کیا ہو، اللہ نے اللہ کے نبی کے دل میں ڈالا، اور الفاظ اس میں نبی کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں مضمون اللہ کا ہے اور الفاظ نبی کے ہیں، وہ قدسی ہے، اور نبوی میں مضمون اور الفاظ دونوں نبی کے ہوتے ہیں تو وہ نبوی ہوتی ہے۔ اور اس سے اور آگے بڑھ کے جس میں مضمون بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قدسی میں تو مضمون اللہ کا ہے جبکہ الفاظ نبی کے ہیں، لیکن قرآن وہ کلام ہے، وہ شے ہے کہ جس میں مضمون بھی اللہ کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی اللہ کے، لہذا اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے ہونے کی بالکل شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث قدسی کے اندر اس کی جو فضیلت ہے وہ وارد ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتا ہے، فیقول الرب، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ یہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی۔ اللہ یوں کہتا ہے کہ جب بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی اللہ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میری تعریف کی، اس سے کیا بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ پھر الرحمن الرحیم اور پھر پہنچتا ہے مالک یوم الدین تک تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر اس کے بعد بندہ جب وہاں سے عبور کر کے پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ ہاں بندہ عبادت کر رہا ہے مجھ سے، تجھی سے جو ہے مجھ سے مدد طلب کرتا ہے، مجھ سے استعانت چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت کا اور اس کی مدد کرنے نہ کرنے کا تعلق ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اور پھر بندہ وہاں سے عبور کر کے جب آگے پہنچتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تک تو اللہ فرماتے ہیں ما سأل عبدی فہو لہ، ما سأل عبدی فہو لہ، میرے بندے نے ما سأل جو کچھ مانگا، کیا مانگا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے ما سأل عبدی، میرے بندے نے جو مانگا فہو لہ، وہ اس کے لیے ہے، یعنی میں اس کو دے دوں گا۔ تو یہ ہے حدیث قدسی، یہ ہے اس کی فضیلت، اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی ھذا بینی و بین عبدی ما سأل عبدی، یہ سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، تو یہ اس کی فضیلت ہے حدیث قدسی کے طور پر۔ اب یہاں اندر دیکھیں، یہاں یہ جو ہے الحمد کے متعلق، پوری آیت کے متعلق الحمدللہ رب العالمین والی جو آیت ہے اس کے متعلق جو ہے کچھ چیزیں تھی۔ اب اندر دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اب الحمد کی شروع میں جو الف لام لگا ہے وہ الف لام حسر کے لیے، حسر یعنی اختصاص، کہ تمام تعریفیں اگر ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے لیے نہیں۔ تو الف لام یہ حسر کا ہے، اور للہ میں جو لام بھی لگا ہے اللہ کی شروع میں وہ بھی بتا رہا ہے کہ تعریفات یہ تمام کی تمام مختص باللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ خاص، اس کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، تعریفات میں کسی اور کا دخل نہیں، صرف ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اور اس بات کو مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ الف لام جو ہے وہ مفید حسر ہے، کیونکہ موضع بیان جو ہے وہ حسر کا ہے، حسر کرنا یہاں مقصد ہے، اس لیے یہاں پر یہ جو ہوگا حسر مقصد ہوگا، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ بھی وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہے تعریفات، ایسے الفاظ حسر کے ساتھ وارد ہوئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں جو الف لام ہے تو الف لام کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک ہے الف لام جنسی، ایک ہے استغراقی، ایک عہد خارجی اور ایک عہد ذہنی۔ تو الحمد کی شروع میں جو ہے
اس کا تعلق کس سے ہے؟ اگر اس کو ہم مانیں کہ تمام یعنی استغراقی اور جنسی مان لیں تو یہ غلط. کیوں؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفات اللہ کے لیے. حالانکہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کے رسول کے لیے بھی تعریفات وارد ہوئی ہیں، تو اگر اللہ ہی کے لیے ہے تو رسول کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو اگر جنس اور استغراق کے لیے لیتے ہیں تو سوال قائم ہوگا کہ تعریفات صرف اللہ کے لیے کہنے کا کیا معنی؟ جنسی نہیں ہو سکتا، یعنی استغراقی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ تعریفات اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی ہیں. لہذا مجبوراً یہ جو الف لام ہے یہاں مانا جائے گا عہد خارجی. اور عہد خارجی کا کیا مطلب؟ یہ مشرکین خارج کے اندر جن تعریفات کو اپنے معبودان کے لیے انہوں نے طے کر رکھی تھی، اسی کے جواب میں اللہ نے کہا ہے کہ صرف وہی تعریفات جو عہد خارجی کے طور پر خارج میں انہوں نے اپنے معبودان کے لیے طے کر رکھی ہے، وہی صرف تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں استغراق کا معنی نہیں ہو سکتا ہے.